وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ میزبان جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ 10 بجے انشاءاللہ دعا کروانی ہے۔ 10 بجنے میں منٹ بھی 10 یا 12 رہتے ہیں۔ میں اس 10-12 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ہماری آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت استاد العلماء ککرہٹہ سے تشریف لائے ہمارے نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا حسنی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں خود میزبان کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ 10 منٹ یا 15 منٹ جو میں نے گفتگو کرنی ہے میں وہ کھڑے ہو کر کروں گا۔ قبلہ مفتی صاحب یہاں اوپر تشریف لے آئیں گے۔ اسی دوران مجھے قمر بھائی نے بھی حکم دیا کہ قریب بھی کر لیں، جو جگہ خالی پڑی ہے 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہم محفل کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے آگے جو جگہ خالی ہے وہ آپ بھی فل کر لیں۔ اور قبلہ تشریف رکھیں، قبلہ تشریف رکھیں، آپ آئیں، قبلہ آ جائیں، تشریف رکھیں۔ جناب والا مجھے قمر بھائی نے ویسے حکم دیا تھا کہ آپ چہرہ مصطفیٰ پر گفتگو کیجیے گا، لیکن وقت بہت کم ہے۔ میں چند جملے ہی اس حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چہروں کی کائنات میں توجہ ہے آپ کی، چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ واہ واہ! چہروں کی کائنات میں سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جناب والا یہی چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ اس جملے پہ بولیں یا نہ بولیں، مجھے علماء کو سبق سنانا ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ ان جملوں پر یہ مجھے ضرور داد دیں گے کہ یہی چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے، اور اگر خواب میں بھی یہ چہرہ نظر آئے تو بھی عین حقیقت ہے۔ اگر خواب میں بھی یہ چہرہ نظر آئے، اور جنہوں نے اور جن تک اس چہرہ مبارک کی زیارت کی رسائی تھی ان سے پوچھئے اس چہرہ مبارک کی رانائی کیا تھی۔ جنہوں نے چہرہ مبارک کو دیکھا نا، پھر صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص ہے، حرم کعبہ ہے، حرم کعبہ میں لیٹا، چہرے سے خون نکل رہا، خون کے باوجود چہرہ مبارک پر اس شخص کے جوتیاں ماری جا رہی، کوئی گلے پر پاؤں رکھ کر چل رہا۔ تاریخ دانوں نے جب دیکھا نا، یار یہ کیسا دیوانہ ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی جب آنکھ کھلتی ہے نا تو سامنے موجود دشمنوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تو یار میرا یار کیسا ہے؟ توجہ ہے آپ کی یار؟ میلاد کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ تو میلاد کی محفل میں اگر آئے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ بول کر داد ضرور دیجئے یار ان جملوں کی۔ اور یہ کوئی عام شخص نہیں تھا کہ اتنا چہرہ لہولہان گردن پہ پاؤں رکھ کے جا رہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے نا تو سامنے موجود لوگوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تو اس لوگوں میرا یار کیسا ہے؟ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ وہ تھا جنہوں نے صبح سے شام تک چہرہ مصطفیٰ کا جام پیا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کا نام تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور تاریخ دانوں نے یہ وقت بھی دیکھا کہ 2 شخص تھے، ایک کو ریت پہ لٹا کے اوپر گرم پتھر رکھے گئے اور دوسرے کو کوئلے پر لٹا کر کوئلوں پر آگ جلا دی گئی، اور پھر بھی لوگوں کی زبان پر یہی تھا، کائنات چھوڑ سکتے ہیں محمد نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ 2 اشخاص کون تھے؟ تاریخ
کہ اور آنکھ پلٹ کر دیکھو نا، شاید کوئی مخالف ہو تو وہ یہ سمجھے یار یہ پتہ نہیں کون سے دیوانے لوگ ہیں، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یار تاریخ دان جو بھی لکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کے شربت پیے تھے، دنیا تو چھوڑ سکتے تھے، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تاریخ میں یہ بھی تھا کہ ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا، اس کا چچا وقت کا بادشاہ تھا، جب اسلام قبول کر لیا نا تو چچا نے کہا کہ اسلام قبول کیا ہے، گھر چھوڑ جا، گھر چھوڑ جا۔ جانے لگا، چچا نے واپس بلا کر کہا ادھر آ، کپڑے اتار کے جا، یہ کپڑے بھی میں نے تجھے دیے ہیں۔ کپڑے اتارے، جسم پر پتوں کا لباس پہن کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ یار میں نے آپ سے یہ عرض کیا 10 بجے تک میں نے پڑھنا ہے، 10 بجے اب میں نے دیکھا ہے کہ 10 منٹ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب مدینے پہنچا نا تو لکھا ہے کہ اپنے جسم پر پھٹا ہوا کمبل اوڑھ کر مسجد نبوی کے باہر بیٹھا۔ لوگوں نے کہا یار یہ بھی عجیب دیوانہ ہے۔ کسی نے پوچھا، نام اس کا تھا مصعب بن عمیر۔ کسی نے پوچھا دیوانے پھٹا ہوا کمبل پہن کر یہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھا ہے، خیر ہے؟ کہا خیر ہی تو نہیں ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، ایک دفعہ جبرائیل آ گئے، رسول پاک نے پکڑ کر بٹھایا، پوچھا جبرائیل یہ بتا کہ تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے، مجھ محمد جیسا بھی کوئی حسین دیکھا ہے؟ مجھ محمد جیسا بھی کوئی؟ اور عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے کہ جب مدینہ ہجرت کر کے رسول کریم تشریف لائے نا، لوگ کام کاج چھوڑ کر مدینے میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے چلے گئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے محمد کا چہرہ دیکھا اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا یار یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹ۔ اور جب طائف کے میدان میں ان باتوں کو انتہائی مختصر کرتا جا رہا ہوں، جب طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، رسول کریم نے ایک باغ کے اندر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھے، جسم سے لہو نکل رہا تھا، وہ باغ تھا عتبہ اور شیبہ نامی دو اشخاص کا، تاریخ ابن اسحاق میں لکھا ہے عتبہ اور شیبہ نامی دو اشخاص کا یہ باغ تھا۔ اور باغ کے اندر جب پہنچے نا تو ان کے دل میں رحم آیا عتبہ اور شیبہ کے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ عداس جاؤ جا کر انگور کا گچھا پیش کرو، مسافر ہے کھا لے گا۔ جب عداس نے انگور کا گچھا پیش کیا نا، سامنے بیٹھ کر عداس مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا رہا، تھا دشمن چہرہ مصطفیٰ کو تک رہا ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھا نا عداس کے چہرے کو، کہا عداس کیا دیکھتا ہے؟ کچھ نہیں جی آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے پوچھا کیا تم یہی کے رہنے والے ہو؟ کہا نہیں میں نینوا کا ہوں۔ کہا اچھا یونس علیہ السلام کو جانتے ہو؟ کہا یار کہاں نینوا، کہاں یہ مدینہ، کہاں یہ مکہ، تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا وہ میرا بھائی ہے، جیسے وہ اللہ کا نبی ویسے میں اللہ کا نبی، جیسے وہ اللہ کا نبی ویسے میں اللہ۔ اتنا جملہ سننا تھا، ہاتھ پاؤں چومنے لگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ ان کے مالکوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا یار چہرہ دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مقرب کا چہرہ ہے۔ اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھائیے اور مجھے دائرہ اسلام کے اندر داخل کر دیجیے۔ اور لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور بلکہ ایک صحابی رسول کا قول ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے باقی معجزے ایک طرف، آپ کا چہرہ اتنا معجزہ ہے، آپ کا چہرہ ہی معجزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب جبرائیل آئے، رسول کریم نے کہا ہے جبرائیل جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس تو پیغام لے کر گیا ہے، ہر نبی کو تو نے دیکھا ہے، بتا مجھ جیسا حسین بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے جبرائیل کے جواب کو اپنے لفظوں میں یوں کہا کہ یہی بولے سدرہ والے کہ چمن جہاں کے تھالے تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حق نے حق بنایا، تجھے حق نے حق بنایا۔ جناب والا اسی خوبصورت چہرے والے ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہمارے بھائی صفدر صابر صاحب نے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، میں آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک اصلاحی بات بھی عرض کیے دوں۔ سوالن آپ سے پوچھوں گا، جواب آپ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی دیں گے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ سورج چمک رہا ہو
بلکہ سکھر دوپہر ہو آسان میں، سکھر دوپہر ہو اور کالی رات ہو جائے، ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اور کبھی ایسا دیکھا ہو کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور سخت دھوپ ہو؟ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ رات کو سورج نہیں ہوتا، دن میں چاند نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں نا قبلہ، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ بندہ مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرے اور بے نمازی ہو۔ یہ حدیث پاک تو سب نے سن رکھی ہے نا، یہ حدیث پاک سب نے سن رکھی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی، نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی، نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی، نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں پر یہ جملہ سماعت فرمائے کہ بندہ ظاہر میں تو مصلی پر آتا ہے، بندہ ظاہر میں تو مصلی پر آتا ہے، لیکن حقیقت میں نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، حقیقت میں نگاہ مصطفیٰ پر آ جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطلب اور معنی کو سمجھیے کہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بندہ بظاہر تو مصلی پر کھڑا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ رہا ہے۔ اگر نگاہ مصطفیٰ میں آنا چاہتے ہیں، میلاد کا مقدس مہینہ ہے، نیت کیجئے کہ نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہی درس ہے، یہی درس ہے۔ ورنہ جس طرح بیان فرما رہے تھے ہمارے حضرت علامہ مولانا صفدر علی صابر صاحب، اور یہی آپ کے قریب مفتی شوکت علی سیالوی صاحب کہہ کے گئے تھے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہم مولوی قبلہ میلاد ہی ثابت کر رہے ہیں، 11ویں ہی ثابت کر رہے ہیں۔ یار جس نے میلاد کو نہیں ماننا نا، جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، اس نے نہیں ماننا، لیکن ایک جملہ کہہ کر آپ جان چھڑا لیا کریں۔ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو اتنا کہیں کہ میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے، میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ بس اتنا کہہ کر آپ اپنے کام میں لگے رہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ ورنہ تو وہ بھی تھا نا، ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے محل کو آگ لگ رہی ہے۔ میں باتیں تو بے شمار کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ بادشاہ کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ میرے محل کو آگ لگ رہی۔ صبح اس نے دربار سجایا، پادریوں اور کاہنوں سے پوچھا کہ تعبیر بتاؤ خواب کی، کہ تعبیر کیا ہے۔ اس بات کو دیوبندی بھائیوں نے بھی لکھا اور اہل حدیث بھائیوں نے بھی لکھا کہ پادریوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ بادشاہ مان گیا۔ یار جو نبی کے علم کو نہیں مانتے نا، اللہ پھر ان سے پادریوں کا علم منوا لیتا ہے۔ انہوں نے مانا، انہوں نے بتایا بادشاہ کو کہ بادشاہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری سلطنت کو، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں تھی، میں نے شروع اس انداز میں کی تاکہ آپ توجہ کریں۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں سورۃ قصص کے اندر یہ واقعہ ہے۔ سورۃ قصص کے اندر یہ واقعہ ہے۔ بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ فرعون کو خواب آیا کہ میرے محل کو آگ لگ رہی ہے۔ پادریوں سے پوچھا، کاہنوں سے پوچھا کہ تعبیر بتاؤ کیا ہے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب اتنا سنا نا فرعون نے، تو فرعون نے کہا اچھا ایک بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا، لہٰذا میں میلاد نہیں ہونے دوں گا، میں میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 قبلہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے بچوں کو قتل کروا دیا۔ جو بچیاں پیدا ہوتی تھی زندہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن بچے قتل کروا دیے۔ اور کتنے؟ 70,000۔ تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی، 70,000 بچے قتل ہوئے، لیکن نبی کا میلاد پھر بھی ہوا، نبی کا میلاد پھر بھی ہوا۔ لہذا حکومت وقت یہ بات ذہن نشین کر لے کہ کرونا سے ہمیں نہ ڈرایا جائے، 70,000 بچے قربان ہو کر بھی میلاد ہوا تھا۔ اب جو مرضی ہو جائے، سنی میلاد کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ 70,000 بچے قتل ہوئے، میلاد ہو گیا، اور میلاد ہوا، اور فرعون کے گھر میں موسیٰ پلا۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ پلا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا نا، میں نے چھوڑے رکھا، خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے کوئی پکڑ نہیں کی، لیکن اس نے میرے نبی کے میلاد کو روکنا چاہا، میرے نبی کے میلاد کو روکنا چاہا۔ میلاد بھی ہوگا اور بچہ پلے گا بھی اس کے گھر کے اندر ہی۔ میلاد کا مہینہ ہے، جلوس میلاد اور محافل میلاد کے اندر باوضو ہو کر تشریف لایا کریں، بڑی بابرکت، بڑی عظیم
اور بڑی یہ پیاری محافل ہوتی ہیں، باوضو ہو کر تشریف لائیں، جلوس میلاد میں بھی اور محافل میلاد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔